معزز سامعین حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، ان سے محبت یہ ایمان ہے۔ اگر ان سے محبت نہ ہو تو یقیناً بندہ ایمان والا نہیں بن سکتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے حوالے سے بڑی تاکید فرمائی۔ اہل بیت میں سے ایک شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل و مناقب کا ذکر کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے محبت کی یہی وجہ کہ جس دل کے اندر ایمان ہے وہ بھی آپ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ کچھ لوگ ان کی محبت میں غلو سے کام لیتے ہیں اور کچھ تنقیص کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے، ہم نہ غلو کے قائل ہیں نہ تنقیص کے قائل ہیں۔ ہم نواسب میں سے بھی نہیں ہیں، روافظ میں سے بھی نہیں ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی ہے ویسے ہی ہم ان سے محبت رکھتے ہیں۔ دو قسم کے گروہوں کا تذکرہ تو خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لَيُحِبُّنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِي حُبِّي وَلِيُبْغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِي بُغْضِي، کہ کچھ لوگ جو میری محبت میں بہت زیادہ بڑھ چکے ہوں گے، وہ میری محبت کی وجہ سے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، اور کچھ لوگ میرے بغض میں جو بہت زیادہ بڑھ چکے ہوں گے وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کو آگ کے اندر داخل کرے گا۔ محبت میں بھی غلو، بغض میں جو آگے بڑھتا ہے، دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ خود سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ دو قسم کے لوگوں کو جہنم کے اندر پھینکے گا میری وجہ سے۔ اب جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقیص کرنے والے ناسبی، آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حوالے سے باتیں کرنے والے، یقیناً وہ بھی خسارے میں ہیں، اور جنہوں نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو ان کی شان کو بڑھا چڑھا کر کے حتیٰ کہ ان کو خدا بنا دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ وہی مشکل کشا ہیں، وہی حاجت روا ہیں، اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں، اصل اختیارات کے مالک وہ علی رضی اللہ عنہ ہیں، یہ دونوں قسم کے لوگ اصل خسارے میں ہیں۔ تو میانہ روی یہ ضروری ہے، محبت ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نہ بڑھنا ہے نہ ہی کمی کرنی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اہل بیت میں شمار ہوتا ہے، بلکہ سب سے پہلے سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اول من اسلم علی، سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ علی ہیں۔ سب سے پہلے بچوں میں جس نے اسلام قبول کیا ان کا نام علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بڑوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مرد ہیں، اور سب سے پہلے
اول من صلی بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی، سب سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نمازی ہیں وہ بھی علی ہیں۔ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی ہے میرے نبی کے بعد وہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جرت والے تھے، بڑے بہادر تھے، شیر خدا کہا جاتا ہے۔ آپ نے جنگوں کے تذکرے تو سنے ہوں گے نا۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر کے موقع پر جب دوسری طرف سے کفار کی طرف سے 3 لوگ نکلے نا، تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آپ جو مسلمان ہیں ان کی طرف سے بھی آئے ہمارے مقابلے میں۔ ولید ہے، عتبہ اور شیبہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے انصار کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں انصار نہیں، ہمارے مقابلے میں کوئی ایسے آئیں جو ہمارے خاندان سے ہوں، بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے، وہ ہمارے مقابلے میں نکلے۔ ہم بھی سردار ہیں، وہ بھی سردار ہونے چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آپ نکلیے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح ہیں، میرے علی ہیں رضی اللہ عنہم، ان کو نکالا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں ولید آیا، ولید کی گردن کو تن سے جدا کیا۔ پہلے وار میں سیدنا حمزہ نے بھی اپنے حریف کو گرایا ہے، اس کی گردن کو تن سے جدا کیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے زخمی ہوئے۔ میرے علی آگے بڑھ کر کے اس کے حریف کو بھی، ان کے جو حریف تھے ان کی گردن کو بھی تن سے جدا کیا۔ اب غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے نا، اب سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت جوان ہو گئی ہیں۔ میرے پیغمبر کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیغام نے نکاح لے کر کے آئے کہ میں شادی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میرے نبی خاموش ہیں۔ سیدنا عمر آئے، ہم بھی ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ فاطمہ سے منگنی کا پیغام لے کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آرڈر ہو آسمان کے رب کا، میری بیٹی کس کے عقد میں جائے گی، کس کے نکاح میں جائے گی، جو آرڈر میرا رب کرے گا اسی پہ عمل ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ، بعض روایات کے اندر آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ دونوں رشتہ لے کر کے آئے ہیں علی کا۔ دونوں ہی میرے پیغمبر کے پاس آ کر کے کہتے ہیں ہم علی کی طرف سے آئے ہیں، ہم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں علی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی بیٹی سے لخت جگر سے مشورہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ کے پاس گئے، میری بیٹی علی کے لیے رشتہ آیا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سیدہ خاموش ہیں۔ اللہ کی قسم اب انتخاب کس کا ہے؟ انتخاب کائنات کے رب کا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس، اور بیٹیوں والے ہیں نا، پوچھا کریں اپنی بیٹیوں سے، مشورے کیا کریں اپنی بیٹیوں سے، ایسے ہی نہیں کہ ان کے اوپر زبردستی زور سے جو ہے وہ ان کا نکاح جو ہے وہ تھوپ دیا جائے کسی جگہ پہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہیں، کیسے ممکن تھا میرے نبی چاہتے کہ فلاں سے نکاح ہو اور بیٹی آگے سے اف تک بھی نہ کہتی، اللہ کی قسم، لیکن انتخاب رب کا ہو، پیغمبر بھی یہی چاہتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی آ کر کے اپنی لخت جگر سے پوچھا میری بیٹی علی سے نکاح کا کیا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ خاموش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا، اللہ کی قسم ہے وہ جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کیا کہا تھا میرے نبی نے؟ اور میری بیٹی یاد رکھنا، اپنے خاندان کے سب سے بہترین فرد سے، سب سے بہترین فرد سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنے والا ہوں، علی سب سے بہترین ہے۔ اور یہاں اور بھی جملے کہے تھے سیدہ فاطمہ سے میرے پیغمبر نے، اور میری بیٹی یاد رکھنا علی بڑے غریب آدمی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بڑے غریب گھرانے کا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس سے فرمائشیں نہ کرنا، گلے اور شکوے نہ کرنا۔ اللہ کی قسم کس چیز کو دیکھا ہے میرے پیغمبر نے؟ سب سے پہلے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی دیکھی ہے، کس کی؟ میرے علی کی۔ تقویٰ دیکھا ہے، تقویٰ و طہارت کو دیکھ کر کے نکاح کیا میرے پیغمبر نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اللہ کی قسم ہے آج ہم بھی تو دیکھتے ہیں نا، ہماری سب سے پہلے فرسٹ پیورٹی جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے دولت دیکھنی ہے، مال دیکھنا ہے، جاگیر دیکھنی ہے۔ دولت دیکھیں گے، زمین دیکھیں گے۔ میرے پیغمبر نے تو سب ان میں سے کسی چیز کو نہیں دیکھا، نیکی تقویٰ دیکھا ہے۔ میرے علی نمازی ہیں، رشتہ کر دیا ہے، نیکی والے ہیں، تقویٰ والے ہیں، تہجد والے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر خاتون جنت کا نکاح میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ تو منظر ہے نا۔ پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے علی کی محبت، ان کے چرچے بھی بڑے عام ہیں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، علی تو بہادر اتنے ہیں، جرت والے ہیں، بڑے ہی دلیر آدمی ہیں۔ اس طرف سے نکلا تھا عمر بن عبد ود، اس نے آ کر کے کہا حل من مبارز، کوئی ہے جو عمر بن ود کے مقابلے میں آئے؟ کوئی ہے؟ اس نے 3 مرتبہ اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے علی بار بار کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اجازت دیجئے، میرا دل کرتا ہے میں اس کے مقابلے میں نکلوں۔ جب 3ری مرتبہ اس نے کہا حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے وہ بڑا ہی دلیر آدمی تھا، اس کی جرت کے، بہادری کے بڑے چرچے تھے۔ اس وقت اس جو بھی علاقے تھے بڑا نام تھا اس کا، بڑا نامور آدمی تھا۔ میرے علی اس کے مقابلے میں نکلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اب یہ لڑائی شروع ہوئی، غبار اڑا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ اب یہ دونوں ہی نظر نہیں آ رہے۔ میرے علی نے تن سے جدا کی ہے اس کی گردن، ایک ہی بار میں آپ رضی اللہ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کہا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ اللہ کی قسم یہ تو علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ سے اتنی محبت ہے، تلوار سے محبت رکھنے والے تھے، لڑائی کو پسند کرتے تھے۔ کتنی پسند لڑائی ہے، جنگ سے کتنی محبت ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں میں بچوں میں میرے علی کو چھوڑا، کیا کہا تھا؟ پریشان ہوئے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، پیچھے گئے، گھوڑا دوڑایا، جا کر کے پوچھا تو خلفنی فی النساء والصبیان، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ میں تو جنگ چاہتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں میں لڑوں، میں جا کر کے کافروں کی گردنوں کو تن سے جدا کروں، میں لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ، علی تجھے نہیں پتا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ آج تیری اہمیت، تیری وقت میرے ہاں وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کی تھی۔ جس طرح انہوں نے اپنے پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا، آج میں بھی ویسے ہی تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں علی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، غیر انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارون علیہ السلام سے نسبت دی تھی، لیکن وہ بھی تو نبی تھے نا۔ لیکن یہاں الگ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بولا ہے غیر انہ لا نبی بعدی، علی یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت رکھتے تھے میرے علی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا ہے۔ قافلہ کیا ہے؟ قافلے میں علی بھی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ مدینے سے نکل کر کے میرے پیغمبر راہ تکا کرتے تھے، دیکھتے تھے آئے نہ وہ قافلہ آ جائے۔ روزانہ ہی مدینے سے نکل کر کے یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ اللہ کی قسم یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج تو بونکنے والے بونکتے ہیں، میرے علی کے خلاف بھی بکواس کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم علی کی شان کو بڑھا چڑھا کر کے بیان کرتے ہیں، یہ کم عزت ہے، یہ کم مقام ہے، یہ کم محبت ہے۔ کیا کہا ہے صحابی نے؟ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا،
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، بلاؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو، ہم بھی بلاتے ہیں، بلاؤ تم بھی اپنی عورتوں کو، ہم بھی بلاتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا وفد آیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، علی آئے ہیں اپنی چادر کے نیچے کیا، سیدہ فاطمہ آئی اپنی چادر کے نیچے کیا، میرے حسن آئے چادر کے نیچے کیا، حسین آئے چادر کے نیچے کیا۔ کیا کہا تھا میرے نبی نے؟ یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اہل بیت میں شامل کیا۔ میرے پیغمبر نے میرے علی کو کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ ان کو میں اہل بیت میں شامل کرتا ہوں۔ یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور غدیر خم کا بڑا حوالہ دیتے ہیں، غدیر خم کے حدیث کے بڑے غلط ترجمے کرتے ہیں کہ وہ خلافت کے حوالے سے ہے۔ اللہ کی قسم کچھ لوگ آئے نا، انہوں نے آ کر کے شکوے کیے میرے علی کے بارے میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایھا الناس لا تشکو علیا، اور لوگوں یاد رکھو علی کے شکوے نہ کرو، علی کی شکایتیں نہ میرے پاس لے کر کے آؤ، واللہ انہ لو خیشن، اللہ کی قسم ہے علی رب سے ڈرنے والا ہے، تم سب سے زیادہ علی ڈرتا ہے اپنے رب سے، ذات میں بھی یا اللہ کے رستے میں سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا وہ علی المرتضیٰ ہے۔ مجھے آ کر کے یہ نہ کہا کرو کہ علی کے یہ شکوے ہیں، یہ شکایتیں ہیں، میرے پاس نہ آیا کرو اس حوالے سے، کیونکہ وہ علی ہیں اور وہ رب سے بہت ڈرنے والے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے میرے علی سے، اور اس وقت جملے کہے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم ولی من انا مولاہ، اے اللہ علی جس کا مولا میں اس کا مولا، جو علی کو اپنا مولا بناتا ہے میں اس کا مولا ہوں، دوست۔ اللہم والی من والاہ، جو اس سے اللہ محبت رکھتا ہے تو بھی اس سے محبت رکھ۔ اللہم عاد من عاداہ، اللہ جو علی سے نفرت رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے میرے رب تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ یہ کس نے کہا؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور تجھ سے بغض وہی رکھے گا جس کے دل میں منافقت ہوگی۔ علی سے محبت ایمان ہے، جس کو علی سے محبت نہیں، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اہل بیت کے تذکرے تو الگ ہے نا، اہل بیت میں ہونا، اس کے علاوہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان میرے علی کا کتنا ہے، محبتیں کتنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش خود کی ہے، گھر میں رہے بچپن سے، ایمان اتنا پختہ ہے میرے علی کا رضی اللہ عنہ۔ وہ واقعہ ہے نا، حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط جب وہ بھیجا نا مکہ کی طرف، مختصر واقعہ یہ ہے کہ یہ اصل میں سیدنا علی کا ایمان اور محبت دیکھے میرے پیغمبر سے۔ وہ عورت لے کر کے خط گئی، فلاں جگہ پہ وہ عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس خط ہے، سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہے۔ جا کر کے اس کی عورت تلاشی لی، اس سے کہا کہ تمہارے پاس خط ہے، خط لے کر کے جا رہی ہو، وہ خط دے دو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس خط نہیں ہے۔ تلاشی لی، اس کے پاس خط نہیں نکلا۔ سیدنا عمار کہنے لگی علی اس کے پاس خط تو ہے نہیں، تو ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں۔ ہائے اللہ کی قسم قربان جائے، میرے علی نے کیا کہا تھا؟ تجھے نہیں پتا بھیجنے والی ذات کون سی ہے؟ بھیجا کس نے ہے؟ کائنات کے امام نے بھیجا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے پاس سے خط برآمد نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے اس سے خط نہ ملے؟ اگر اس نے خط خود نہ دیا تو اس کے کپڑے بھی اتارنے پڑے تو ہم اتاریں گے، کیونکہ پیغمبر کی بات حق ہے، برحق ہے، سچ ہے۔ اور اس عورت نے پھر اپنے بالوں کی میڑیوں سے نکال کر کے خط جو ہے وہ دیا ہے۔ میری علی واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من عازا علی فقد آزانی، اور جو علی کو اذیت دے گا، جو علی کو تکلیف دے گا، اس نے میں محمد کو تکلیف دی۔ جو علی سے محبت کرے گا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ جب
من کنت مولاہ فعلی مولا کہہ دیا کہ جس کا میں مولا، جس کا میں دوست، اس کا علی دوست۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، مولا کا معنی دوست ہوتا ہے، دوست کے معنی میں، اور مولا جو ہے وہ لفظ بھی عربی کا۔ ہم نے جو ہے یہ اس طرح کے جملے سن رکھے ہیں، جی مولا کہیں، جی مولا علی کہیں، جی مولا کے علاوہ آپ کچھ کہہ، مولا سے زیادہ جو اچھا لفظ ہے وہ سیدنا، سیدنا ہمارے سردار، ہمارے آقا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اچھا جملہ ہے۔ اور پھر اگر یہ اس کو کہ بیس بنا کر کے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جس کا میں، اچھا اس میں تو ہم نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہا ہوگا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کہتے ہم، تو وہاں کہتے ہیں جی کہنا ہی مولا۔ ہاں اگر کوئی کہتا ہے اس معنی میں کہ دوست کے معنی میں، جس کو نبی پاک سے محبت ہے اس کو علی سے بھی محبت ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ علی سے محبت رکھے۔ ہماری محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہم دوسرے صحابہ سے محبت نہیں رکھتے، اللہ کی قسم۔ اور جو ہے وہ لوگوں نے نظریات پیش کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا جو خلفائے راشدین ہیں ان کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو ایسے جو ہے وہ بنا کر کے پیش کیا جیسے ان کی آپس میں نفرت تھی، دشمنی تھی۔ آپ خلفائے راشدین کا جو دور ہے دیکھیں، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اس میں سیدنا صدیق، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چیف جسٹس کا عہدہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، سیدنا عمر کے دور میں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے وہ میرے علی کے پاس ہے۔ محبتیں تھیں ان میں، یہ بکواس کرتے ہیں کہ ان کے درمیان جو ہے وہ رنجش تھی، محبت کی ہے میرے علی نے ابو بکر سے۔ وہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حسن کو جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ابو بکر نے اٹھایا، کیا کہا تھا؟ علی تجھے نہیں پتا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا بیٹا تو تیرا ہے لیکن اس کی شکل اپنے نانا سے ملتی ہے، اور علی وہاں مسکرا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی لخت جگر سیدہ ام کلثوم کا نکاح میرے عمر سے کیا ہے اور کر کے بتلایا ہے، اور ظالمہ تم باتیں کرتے ہو کہ ہماری ان سے محبت نہیں ہے، ہم تو ان سے محبتیں رکھنے والے ہیں۔ میرے علی کو رب نے بیٹے دیے، بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر کے نام پہ، حسین کو بیٹے دیے نام ابو بکر و عمر کے نام پہ، حسن کو بیٹے دیے نام ابو بکر و عمر کے نام پہ۔ اہل بیت کا سب سے پسندیدہ نام اللہ کی قسم یا ابو بکر ہے یا عمر ہے۔ آج جو بھی بھونکتے ہیں، خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ کی قسم آپ کو کبھی بھی ان میں سے کسی کا نام ابو بکر و عمر نہیں ملے گا۔ اصل رنجش یا اصل نفرت وہ ان کو اسلام سے ہے۔ یہ وہی گروہ تھا جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں ملوث تھا، اور ان کا سرغنہ جو ہے وہ شروع میں عبداللہ بن سبا، یہ تذکرہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر کیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بشین کوئی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اپنی زندگی میں۔ حدیث میں آتا نا کانت علی حراء ابو بکر وعمر وعثمان وعلی وطلحہ والزبیر وعبد الرحمن او کما قال، کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم یہ سارے حراء پہاڑ کے اوپر تھے۔ فتحرکت الصخرہ، پہاڑ نے حرکت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہدا، اور ٹھہر جا، رک جا، ہلنا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر نبی بھی ہے، صدیق ہے، اور یہ سارے شہید ہیں، یہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہیں، حرکت نہ کر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے یہ پیشین گوئی کی ہے۔ اور پھر سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابی سیدنا علی کوفہ کی طرف سفر کرنے لگے، سیدنا عبداللہ بن سلام نے آ کر کے سواری کی لگام کو پکڑا، علی نہ جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ وہ کوفی ہیں، وہ بے وفا ہیں، وہ وفا نہیں کریں گے، وہ قتل کر دیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عبداللہ تو نے تو مجھے پیغمبر کی حدیث یاد دلا دی ہے۔ پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا تھا علی
تجھے لوگ قتل کریں گے، وہ قتل کرنے کے لیے آئے گا، تیرے سر پہ وار کرے گا، سر پہ وار کرنے کی وجہ سے جب خون بہے گا تیری داڑھی بھی رنگین ہو جائے گی، تار ہو جائے گی خون کے ساتھ۔ مجھے پتہ ہے اگر میں ادھر جاؤں گا تو شہادت ہوگی، شہادت کیوں نہ ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی تو کی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جرت والے بہادر علی ہیں، شجاعت والے علی ہیں، شیر خدا علی ہیں۔ جملہ اللہ کی قسم یہ ہے کہ میں تو شہادت کو پسند کرتا ہوں، میں تو جاؤں گا۔ اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشین گوئی، خارجیوں کے خلاف جہاد کرنے والے وہ علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ عنہ۔ خارجیوں کا گروہ نکلا نا 8000 بندہ، یہ الگ ہو گیا۔ اصل میں یہ لمبے چوڑے واقعات ہیں، مختصر یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ جب صلح کرنے کے لیے آمادہ ہوئے، دونوں ہی صلح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بھی ادھر سے کچھ جو ہے وہ لوگ کھڑے کرو، ادھر سے کچھ لوگ اور کھڑے ہوں گے، دونوں گروہوں میں سے چند بندے ہوں جن کو حاکم بنایا جائے، وہ جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو مان لیا جائے گا۔ اب جو خارجی تھے، جو اب ایک حدیث آپ نے پہلے سنی ہوگی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا، بندہ آیا تھا، اس نے آ کر کے کہا تھا اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کر۔ نعوذ باللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ظالم، اگر اس کائنات پہ میں محمد بھی عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اسی کی اولاد ہے، یہ خارجی وہیں سے پھر نکلے ہیں، اور اصل پیچھے سازشی سارے وہ یہودی ہیں۔ عبداللہ بن سبا سے یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا چلتا، نام جو ہے وہ چھپانے کی بڑی کوششیں کی انہوں نے، لیکن چھپا نہیں سکے باہر کیا۔ انہوں نے 8000 کا لشکر الگ ہوا۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ حاکم صرف اللہ ہے، اور ان دونوں نے، حاکم ادھر سے بھی علی نے بھی جو ہے وہ حاکم بنا دیا ہوں، انہوں نے سیدنا امیر معاویہ نے بھی حاکم بنا دیا، لہٰذا یہ دونوں ہی کافر ہو گئے، علی بھی کافر ہو گیا، امیر معاویہ بھی کافر ہو گئے، دونوں نے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن ہے، سیدنا علی نے کہا عبداللہ آؤ ان سے آ کر کے مناظرہ کرو، ان کو جواب دو۔ آئے سیدنا عبداللہ بن عباس جن کو مفسر قرآن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، دعا دی ہے کہ قرآن کا علم وہ عبداللہ بن عباس کے پاس ہو۔ آئے آ کر کے کہا کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے حاکم صرف اللہ ہے، تو انہوں نے بھی حاکم مقرر کر دیا، لہٰذا یہ کافر ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن ہی اگر فیصلہ کر دے، قرآن سے پوچھو کہ کیا یہ تو تمہاری بات ہے نا کہ یہ کافر ہو گئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن کیسے بولے گا؟ انہوں نے کہا قرآن کے اندر اللہ نے کہا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، جب میاں بیوی آپس میں ناراض ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ایک اس طرف سے حاکم ہو، ایک اس طرف سے حاکم ہو، دونوں آ کر کے صلح کرواتے ہیں۔ اگر دو بندوں کی لڑائی میں حاکم بڑھائے جا سکتے ہیں، یہ تو جماعتیں ہیں، کیوں نہیں حاکم بن سکتے؟ دوسرا اعتراض، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نام جو ہے وہ اپنا لکھا، امیر المومنین نہیں لکھا، علی بن ابی طالب لکھا، علی بن ابی طالب۔ انہوں نے کہا لو جی یہ انہوں نے امیر المومنین نہیں لکھا، لہذا یہ مومنوں کے امیر رہے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے، ہم ان کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے امیر المومنین نہیں لکھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ ان کافروں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کافروں نے کہا تھا کہ ہم تو رسول اللہ تمہیں مانتے نہیں، اگر رسول اللہ مان لیا تو پھر تو سارے جھگڑے ختم۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا علی مجھے بتلاؤ رسول اللہ کہاں لکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو مٹا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گروہ ہے اگر وہ کافر ہے تو ان کے ساتھ جنگیں بھی ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو پھر ان کی جو عورتیں ہیں ان کو لونڈیاں کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ لونڈیاں کیوں نہیں بنا رہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ظالموں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس گروہ کے اندر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ، اللہ کی قسم وہ اس گروہ کے اندر ہیں، وہ تو مومنوں کی ماں ہیں، تو بتلاؤ مومنوں کی ماں کے ساتھ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ خاموش ہوئے، 4000 کا لشکر یہ باتیں سن کر کے الگ ہوا۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا سرغنہ وہی بندہ ہے جس نے کہا تھا نا اعدل یا محمد، عدل کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ ان کا سرگنا تھا۔ اب حدیث کے الفاظ ہے کہ اس کی یہ جو کونی ہے نا، وہاں جس طرح عورت کے پستان ہے ویسے اس کی کونی ہوگی، یہ ابھرا ہوا ہوگا وہاں سے جسم، یہ اس کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ بہرکیف ایک گروہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے صحابی رسول کو بھیجا جھنڈا دے کر کے، اس نے جا کر کے اعلان کیا کہ جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ 2000 اور الگ ہوا، پھر مطالبات ہوئے، کیا لیں کہ ایک بندہ وہاں قتل ہوا تو کہنے والوں نے کہا کہ بلکہ اس بندے نے کہا کہ میں تو جنت میں جا رہا ہوں، تو ایک بندے نے اسی گروہ میں سے یہ جملہ کہا کہ پتہ نہیں جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں جا رہا ہے۔ اب یہ بات جب سنی نا اس گروہ کے لوگوں نے کہا لو یہ انہوں نے تو خود ہی یقین نہیں ہے کہ جنت میں 1000 بندہ اور الگ ہوا، 1000 پیچھے بچا۔ ان کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا ہے، ان کو جڑ سے اکھاڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی کہ جو امت کے بہترین فرد ہوں گے وہ اس گروہ کے خلاف، خارجیوں کے گروہ کے ساتھ جہاد کریں گے، قتال کریں گے۔ میرے علی نے وہ قتال کر کے ان کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، اس پیشین گوئی کو پورا کیا ہے، ان کی گردنیں اڑائی ہیں، سبھی کو قتل کیا ہے۔ اور جب وہ سارا گروہ قتل ہوا، سیدنا علی کہتے ہیں تب تلک نہیں جائیں گے جب تلک وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کے بارے میں کہا تھا نا، اس کی نشانی یہ ہے، اس کی میت کو جب تلک میں نہیں دیکھوں گا تب تلک تو نہیں جاؤں گا۔ ساری لاشیں دیکھیں، ایک جگہ ڈھیر لگا ہوا ہے لاشوں، اب ان کو الگ الگ کیا گیا۔ جب اسی بندے کی وہ جو بازو تھا، اس بازو کو دیکھ کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی اس پہ میں پورا اترا ہوں، میں نے ان سبھی کو جہنم واصل کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جلیل القدر صحابی، اب جب یہ سارے مطالبات اور 2-4 بندے جو ہے وہ، بعض نے لکھا کہ 11 بندے جو ہے وہ بچے، اب پلان ان کا یہ بنا کہ 3 بندے، ایک سیدنا علی ہیں، ایک سیدنا عمر بن عاص ہیں اور ایک سیدنا امیر معاویہ، ان تینوں کو قتل کر دو۔ اب یہ حکمران ہے، تینوں کو قتل کر دو، سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ ایک عبد الرحمن ابن ملجم ہے، ایک وہ ہے، 2 بندے اور ہیں۔ سیدنا علی کی طرف عبد الرحمن ابن ملجم آیا کہ میں ان کو شہید کروں گا، سیدنا امیر معاویہ کی طرف بھی بھیجا، سیدنا عمر بن عاص کی طرف بھی جو ہے وہ بھیجا ہے۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم کو ایک عورت بھی ملی، اس نے کہا کہ اگر تو علی کو، کیونکہ یہ عورت وہی تھی کہ جس کے خاندان کے لوگ اس خارجی گروہ کے اندر مرے تھے، جہنم واصل ہوئے، اس نے، وہ بڑی خوبصورت ہے، اس نے کہا کہ اگر تو علی کو، اب یہ ارادہ تو یہی لے کر کے آیا تھا کہ میں نے قتل کرنا ہے، اگر تو علی کو قتل کر دیتا تو میں تو سے شادی کروں۔ اب 17 رمضان یہ تاریخ فائنل ہوئی کہ اس دن ہم تینوں پہ حملہ کریں گے، اور صبح کی نماز کے وقت، کس وقت؟ صبح کی نماز کے وقت۔ اور ہیں کون؟ مسلمانوں کے حکمران۔ ڈھونڈیں آج حکمرانوں کے اندر اس طرح فجر کی نماز کے لیے نکلنے والا کوئی ایک بندہ حکمرانوں میں ہے؟ اللہ کی قسم یہ اس وقت کے حکمران ہیں، اور فجر کی نماز کے لیے نکلتے وقت ان کو شہید کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ نمازی تھے وہ، میری اور آج آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کیف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے نکلے، اس نے، خبیث نے آ کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، آ کر کے سر پہ وار کیا۔ وہ جو حدیث تھی نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے مطابق سر پہ وار کیا، خون بہا، داڑھی مبارک رنگین ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان کو اس دنیا سے شہادت کی موت پا کر کے اس دنیا سے اللہ کے پاس چلے گئے، شہید ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جو مقام اور مرتبہ دیا تھا دنیا کے اندر بھی اور پھر آخرت میں بھی، اللہ رب العالمین ان کو مقام و مرتبے سے نوازے گا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہم انشاءاللہ سبھی صحابہ کے ساتھ کل قیامت کے دن جنت کے اندر ہوں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس والے سے اور بھی کافی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اللہ مجھ سمیت ہم سبھی کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں اسی کے ساتھ زندہ رکھے، اسی کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا